کہ سپریم کورٹ کنونس ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہی ہونی چاہیے، تو آج کا فیصلہ پھر ان ایکسپیکٹڈ سمجھا جائے یا پھر ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہی ڈیسیجن آنا ہے؟ نہیں، یہ صحیح ڈیسیجن ہے، ٹھیک ڈیسیجن ہے۔ اس کا فائدہ چاہے صرف 6 افراد کو ہے، جن میں میاں محمد نواز شریف، جہانگیر ترین اور ایک وہ بلوچ اور سمیع اللہ بلوچ، 3 اور بتائے جا رہے ہیں، پر یہ 6 آدمیوں کو صرف اس کا فائدہ ہے اور فیصلہ درست ہے۔ یہ تاحیات نااہلی، یہ تو مطلب ہے ایک اور سینٹنس ہے جو بالکل تاحیات ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سزائے موت، تو یہ تو اس کے تک تقریباً لے گئے۔ تو اس کو میں انڈورس کرتا ہوں۔ فائدہ اس کا صرف 6 افراد کو ہے، اور 6 جماعتیں کوئی اگر اس کے ساتھ جن کو فائدہ ہوا ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نواز اور جہانگیر ترین کی جو جماعت ہے استحکام پاکستان پارٹی IPP، یہ ان دونوں کو اصل میں فائدہ ہے اور 6 افراد کو فائدہ ہے۔ لیکن پھر میں یہ بتاتا ہوں، فیصلہ یہ مناسب ہے، درست ہے، اور یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ سر لیکن کیا یہ بھی رائے ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن آتا ہے مستقبل میں تو وہ بھی 5 سالہ مدت پہ ہی محیط ہوگا، وہ بھی تاحیات نااہلی کی طرف نہیں جائے گا، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو بھی اس کا فائدہ مستقبل میں پہنچ سکتا ہے اگر تو ان کو سزا ہوتی ہے؟ جی، ان کو فائدہ پہنچے گا، پر یہ بہت چھوٹا فائدہ ہے ان کے لیے اس نسبت کے جو ان کی پٹیشن، جس کو چیف صاحب نے اب شاید 10 تاریخ کو لگا دیا ہے، پر یہ جو نااہلی تاحیات نااہلی کا والی درخواست ان کے سامنے تھی، اپیل، اس میں آپ نے چیف جسٹس صاحب نے خود 2 دن پہلے کہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کیس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور ہم یہ 2 دنوں میں کے اندر کریں گے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا۔ لیکن اس سے بہت، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہمیت کا فیصلہ وہ ہے جو آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا، جو پی ٹی آئی کو نقصان اس کیس کے فیصلہ نہ کرنے سے ہوگا، وہ بیش بہا ہوگا، وہ ساری جمہوری نظام کو ہوگا، اور وہ ہے کہ کسی جماعت سے، اور خاص کر بڑی جماعت، جتنی بڑی جماعت اتنا ہی اس سے آپ نشان لے لیں اس کا، تو جتنا اس کا نقصان ہے اس پارٹی کو بھی اور نقصان ہے سارے نظام اور جمہوری نظام کو بھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں یہ 6 افراد ہیں، وہاں کم از کم 6 کروڑ شہریوں کو اور جو ووٹر ہیں ان کو نقصان ہوگا۔ کس طرح؟ یہ جو نشان ہوتے ہیں، تیر کا نشان، شیر کا نشان، بلے کا نشان اور دیگران بہت سارے نشان، کتاب کا، گلاب کے پھول کا، سائیکل کا، یہ نشان کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ نشان امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں کیوں نہیں ہوتے، اور بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یورپ کا اور امریکہ، برطانیہ کا جو ووٹر ہے وہ پڑھا لکھا ہے، ہمارا ووٹر الٹریٹ ہے، نہ خواندہ ہے۔ اب جو ان کے لیے ضرورت نہیں ہے ایک نشان کسی کی، وہ نام پڑھتے ہیں اپنے 20 کینڈیڈیٹس کا ایک حلقے میں، اگر 20 کینڈیڈیٹس ہیں وہ نام پڑھتے ہیں اور مشین پہ بٹن دبا دیتے ہیں جو ان کے کینڈیڈیٹ کا نام ہو۔ لیکن ہمارا جو ووٹر ہے وہ تو پہچان ہی نہیں سکتا اپنے کینڈیڈیٹ کے نام کو، 20 نام ہو تو پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ وہ بیوی پڑھ سکتی ہے جو 55-60 سال کی جائے ووٹ ڈالنے، وہ جانا چاہتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، وہ پوچھتی ہے بلاول کا کون سا نشان ہے، وہ کہاں نام، وہ کہتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ آپ تیر کو، بیوی تیر نظر آئے گا نا، تیر پہ ووٹ ڈال دینا، مور لگا دینا۔ اب یہ اصل ہے، اس طرف کوئی نہیں سوچتا، سب کہتے ہیں پارٹی کا نشان، پارٹی کا نشان، فلانی جماعت کا نشان۔ یہ جماعت کا نشان کم ہے،
یہ زیادہ اس ووٹر کا نشان ہے جس کی سہولت کے لیے یہ ووٹ ڈالنے کی سہولت کے لیے یہ نشان دیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1988 میں سپریم کورٹ کے 12 ججز نے یہ دو باتیں انہوں نے فیصلہ سنایا. 12 ججز نے. نمبر 1 کہ ووٹ کا جو حق ہے، ووٹ یہ ایک بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ بلکہ انہوں نے تو کہا مور فنڈامنٹل دین فنڈامنٹل رائٹ. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جو بھی سہولت کاری کرتا ہے، وہ پروسیس ہو، وہ ضابطہ ہو، وہ کوئی انسٹرومنٹ ہو جو سہولت دیتا ہے ووٹر کو اس ووٹ کے حق کو استعمال کرنے کی، وہ بھی بنیادی ہے. یعنی یہ جو سمبل ہے یہ بھی بنیادی حق ہے. اب ایک بیک جنبش قلم یہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کروڑہا ووٹرز سے اس کا ووٹ کا حق لے لے، کیونکہ وہ اس کا نشان نکال دے. نشان نکال دیا تو آپ نے آپشنز، جو ووٹر ہے، جو اصل مالک ہے، سرکار ہے اس ملک کی اور ریاست کی، بظاہر اس سے آپ نے ووٹ لے لیا، اور ایک بندے سے نہیں لیا. آپ نے نشان جتنے ووٹر ہیں، اگر کل ووٹر 6 کروڑ ہے تو 6 کروڑ ووٹر سے ایک آپشن آپ نے لے لی، ختم کر دی. اور جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس سے تو براہ راست آپ نے اس کے ہاتھ میں سے کھینچ لیا یہ حق، یہ مور ہی کھینچ لی. اب یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک اور بات ہے جی، وہ یہ بات ہے کہ جہاں ووٹ بنیادی حق ہے، سمبل بنیادی حق ہے، وہاں ایک پارٹی کو ڈیزالو کرنے کا حق اور اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے، کسی الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کو ہے انڈر آرٹیکل 17. اب آپ نے یہاں وہ اس کے علاوہ کوئی تحلیل نہیں کر سکتا کسی سیاسی جماعت کو. اب آپ کے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ جب آپ سے ووٹ کا حق یعنی آپ کا سمبل، پہچان اپنے کینڈیڈیٹ کی وہ کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو آپ دراصل ایک سیاسی جماعت کو منتشر کر رہے ہیں. اس کا اپنا سمبل نہیں ہے. اب اس کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، فرض کیجئے اس نے 270 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے، وہ 270 کے 270 مختلف نشانوں پہ ہوں گے، کچھ 40 نشان ہوں گے. 40 اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ 3 4 کینڈیڈیٹس اسی پارٹی کے، ان کا ایک نشان ہو. وہ کس طرح کہ ایک کا میاں والی میں گلاب ہے، دوسرے کا رحیم یار خان میں گلاب ہے.